قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، جمیعا متحد ہو کر اور جماعت کی صورت میں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کثیر مفسرین کا اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی رسی سے مراد لینا دین اسلام ہے، یعنی فرمایا جا رہا ہے دین اسلام کو متحد ہو کر جماعت کی صورت میں مضبوطی سے تھام لو، جیسا کہ حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر گوشے میں دین اسلام سے رہنمائی لو، دین اسلام کو مقدم جانو ہر لحاظ سے، یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے جمعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ متحد ہو کر، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ممکن ہے؟ فتنوں کا دور ہے، تو اس کے لیے ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دین کی سمجھ اور بوجھ رکھنے کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ ہم نے دین کی سمجھ اور بوجھ لینی ہے۔ دوسرے بات پھر کہ ہم نے جن سے دین کی سمجھ اور بوجھ اخذ کرنی ہے، اڈاپٹ کرنی ہے، دین کی سمجھ اور بوجھ لینی ہے، وہ صحیح معنوں میں علماء کرام ہوں، نہ کہ علماء کا بیس اپنائے ہوئے آپ کے سامنے علماء بن بیٹھیں، حقیقی معنوں میں علماء ہوں۔ جب وہ آپ سے گفتگو کریں یا آپ ان سے دین کی سمجھ اور بوجھ لے رہے ہوں، آپ کی وہ تربیت کر رہے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا آپ کو نظر آ رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی نظر آ رہی ہو، اور اپنے آپ اپنے تخیل و خیال اور قلب میں محسوس کر رہے ہوں کہ اس کی گفتگو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ترغیب دلا رہی ہے اور میں راغب ہو رہا ہوں۔ اس کی گفتگو سے آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو دیکھ رہے ہوں، وہ آپ کو اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ کی پیروی اور پیارے محبوب کی پیروی کا عملی تصویر پیش کر رہا ہو، اور آپ اس طرف جانب راغب ہو رہے ہوں، پھر آپ کو وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کرے اور آپ اپنے محسوس کریں، آپ کو محسوس یہ ہو کہ آپ در مصطفیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس قرب میں آ رہے ہیں، اور وہ جو حضور کی محبت آپ کو عطا کی جائے وہ اولیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، بزرگان دین کی محبت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے اور اہل بیت اطہار کی محبت سے گزر کر محبت رسول عطا کر رہا ہو، وہ آپ سے گفتگو کرے، آپ سے تقریر کرے، آپ سے دین کی سمجھ اور بوجھ آپ کو عطا کرے، آپ محسوس کر رہے ہوں قرب مصطفیٰ کی خوشبو اس کی گفتگو سے، کیونکہ قرب مصطفیٰ ضروری ہے، اس کے بغیر نہ اطاعت الہی مکمل ہے، نہ اللہ کی رضا آپ پا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیارے محبوب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی، در حقیقت اس نے میری ہی اطاعت کی، اس نے میری ہی پیروی کی، جو میں چاہتا تھا، جس لیے اسے زندگی عطا کی تھی۔ اور قرآن کی دوسری آیہ مبارکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کا مقصد و محور کیا ہے بیان کرنے کا؟ یہی ہے کہ تم اے پیارے محبوب فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی محبت کروں، میں بھی ان کو اپنا قرب عطا کروں، میں ان کو اپنی رضا عطا کروں، تو یہ پیارے محبوب آپ کی پیروی کریں، آپ سے محبت رکھیں، آپ کی اطاعت کریں، تو در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو ہم نے ایسوں سے دین لینا ہے، ایسوں سے دین کی سمجھ اور بوجھ لینی ہے، پھر تو ہم خیر میں ہیں، بھلائی میں ہیں، دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی جو رسی ہے، اور ہم کامل طور پر دین میں متحد ہو کر جماعت کی صورت میں رہ سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، ہم ایسوں کو سنتے ہیں جو آپ کو دین سے بیزار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عبادت الہی کی طرف نہ جاؤ، صحیح معنوں میں جو کہنے کا حق ہے وہ نہیں ادا کرتے، بیزار کرتے ہیں، قادیانیوں کے بارے آپ کو نرم گوشہ دیتے ہیں،
تو ایسوں تو آپ کو دین اسلام سے دور کریں گے، ایسوں کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی افادیت نہیں ہوگی، آپ کو دین سے بیزار کر دیں گے یہ۔ تو لہٰذا آج سے عہد کریں کہ ہم نے دین کی سمجھ اور بوجھ اس سے لینی ہے جو ہمیں محبت رسول عطا فرمائے، قرب مصطفیٰ عطا فرمائے، اور آپ محسوس کریں کہ ہم درجہ بدرجہ قریب در مصطفیٰ ہو رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں اسلام کی، صحابہ کرام کی آپ کو صحیح معنوں میں عقیدہ بتلائے، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ بتائے، اولیاء صلحاء کے بارے میں عقیدہ بتائے، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ رستہ بتلائے آپ کو۔ تو ہم یہ ایسے علماء کو سن کر، ان کی گفتگو سن کر دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں، جو در حقیقت اللہ رب العزت کی رسی ہے، تھام سکتے ہیں متحد ہو کر، اور تفرقے سے بچ سکتے ہیں۔ جب تفرقے سے بچ گئے، اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، صحیح معنوں میں ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور ہم دنیا سے خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔